بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کہانی کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام کلثوم تھا۔ کلثوم بچپن سے ہی ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ مولوی صاحب کی ایک لوتی بیٹی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں ہونے لگے۔ ایک رئیس کا بیٹا اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ خود ایسی محفلوں کی زینت بنتا تھا جہاں شراب نوشی عام تھی اور کئی طرح کے عورتوں سے اس کے ناجائز تعلقات بھی تھے۔ جب اس سے اس کے دوست نے پوچھا کہ تم تو ایک رنگین مزاج آدمی ہو، پھر تجھے ایک مولوی کی بیٹی ہی پسند کیوں آئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب چیزیں تو میں اپنا دل بہلانے کے لیے کرتا ہوں، لیکن میں ان دوسری عورتوں کو اپنے گھر کی زینت تو نہیں بنا سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں کلثوم سے شادی کر لوں۔ اس کے دوست نے کہا کہ اگر تم اس لڑکی کو اپنانا چاہتے ہو تو تجھے یہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے بیچ میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ رئیس کے بیٹے کا دوست چونکہ اسی کے خرچے پہ پل رہا تھا، اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو عقل کا اندھا ہے، اگر میں نے اسے ناراض کر دیا تو میرا تو خرچہ پانی بند ہو جائے گا۔ اس نے رئیس کے بیٹے سے کہا کہ یار میں تو مذاق کر رہا تھا، تم بالکل ٹھیک بات کر رہے ہو۔ رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو امام مسجد کے گھر بھیجا تاکہ وہ اس کے رشتے کی بات کر سکے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے سوچنے کا وقت درکار ہے، میں اپنی بیٹی کی مرضی ضرور پوچھوں گا۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا کہ گاؤں کے رئیس کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی، میں تم سے تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کلثوم نے کہا کہ ابا جان وہ ایک عیاش اور بدکار انسان ہے، اگر آپ میری مرضی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ایسے شخص کی شریک حیات بالکل نہیں بن سکتی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹی تم نے میرے دل کی بات کر ڈالی، مجھے بھی وہ آدمی پسند نہیں، بس میں تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میری بیٹی کیسا فیصلہ کرتی ہے۔ کچھ دن بعد رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو دوبارہ مولوی صاحب کے گھر بھیجا۔ مولوی صاحب نے صاف انکار کر دیا، وہ اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی اس سے نہیں کر سکتے۔ اس کی ماں واپس گھر لوٹ گئی اور اپنے بیٹے کو سب بتا دیا۔ رئیس کا بیٹا غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اس لڑکی نے مجھے ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں اس کو زمانے میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ اس کی ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ بیٹا اگر آج تم ایک سلجھے ہوئے انسان ہوتے تو وہ لڑکی تجھے کسی صورت بھی انکار نہ کرتی۔ ہمارے پاس دولت بھی ہے، اچھا گھر بھی ہے، مگر ایک عورت مال اور دولت کو اور گھر کو بعد میں دیکھتی ہے، پہلے وہ یہ چیز دیکھتی ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے جو اس کا ہم سفر ہوگا۔ رئیس کے بیٹے کو اپنی ماں پر بھی بہت غصہ آیا، اس کو سچائی سننے کی عادت بالکل نہیں تھی۔ ایک دن کلثوم گلی سے گزر رہی تھی کہ اچانک یہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے کلثوم سے کہا اب ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تجھے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا۔ کلثوم نے کہا کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور اگر وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو کوئی دوسرا اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر کلثوم تو چلی گئی، مگر رئیس کا بیٹا اب کلثوم کو بدنام کرنے کے منصوبے سوچنے لگا۔ وہ کلثوم کو ذلیل کرنے کے لیے عجیب و غریب منصوبے بنانے لگا۔ کبھی وہ خود سے لکھ کر یہ مشہور کر دیتا کہ یہ کلثوم نے مجھے خط بھیجے ہیں، کبھی وہ کلثوم پر جھوٹے الزام لگاتا کہ وہ مجھے رات کو اکیلے ملنے آتی ہے۔ اس سے جو ممکن ہوتا اس نے کیا، مگر گاؤں کے سب لوگ جانتے تھے کہ یہ صرف الزامات ہی ہیں، حقیقت کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک دن مولوی صاحب اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے کی شادی میں شریک ہونے کے لیے گئے تو ان کے ساتھ ان کی بیٹی کلثوم اور اس کی ماں بھی، تو ان کے ساتھ ان کی بیوی اور ان کی بیٹی کلثوم بھی چلی گئی۔ ایک ہفتے بعد مولوی صاحب کا خاندان واپس آیا تو کلثوم کو پیٹ میں ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ مولوی صاحب گاؤں کے ایک حکیم کے پاس گئے تو اس نے کچھ دوائیاں دی اور مولوی صاحب کو تسلی بھی دی کہ اس کی بیٹی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ 5 مہینے بعد کلثوم کو دوبارہ درد ہوا، اس بار درد بہت تیز تھا جس کی وجہ سے کلثوم بے ہوش ہو گئی۔ کلثوم کا پیٹ بالکل پھول گیا تھا۔ مولوی صاحب کلثوم کو پھر حکیم کے پاس لے کر گئے۔ حکیم نے دعویٰ کر دیا کہ کلثوم حاملہ ہو چکی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی کوئی سہولیات نہیں تھی۔ مولوی صاحب شرم سے پانی پانی ہو گئے اور کلثوم کو ساتھ لے کر گھر روانہ ہوئے۔ رئیس کا بیٹا حکیم کے پاس آیا اور اس سے پوچھا مولوی صاحب کی بیٹی کو کیا بیماری ہے۔ حکیم نے رئیس کے بیٹے کو سب کچھ بتا دیا۔ رئیس کے بیٹے کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ تو اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ بس کسی طرح کلثوم کو بدنام کیا جا سکے۔ اس کے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ اس نے ایک میراثی کو بہت سارے پیسے دے کر کہا کہ ڈھول بجا کر پورے گاؤں میں مشہور کر دو کہ مولوی صاحب کی بیٹی بغیر نکاح کے ہی ماں بننے والی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات سن کر مولوی صاحب کے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہ مولوی صاحب سے حقیقت جاننا چاہتے تھے، لیکن مولوی صاحب کا جھکا ہوا سر دیکھ کر کے وہ سب سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایسے بے شرم لوگوں کے لیے ہمارے گاؤں میں کوئی جگہ نہیں ہے، ان لوگوں کو تو گاؤں سے نکال دینا چاہیے۔ کلثوم اپنی ماں کے سامنے قسمیں اٹھا کر یہی کہتی رہی
کہ مجھے کسی نامحرم شخص نے آج تک چھوا بھی نہیں۔ مولوی صاحب تلوار لے کر آئے اور کلثوم کا سر کاٹنا چاہا، مگر اس کی ماں سامنے آ گئی اور کہا کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ میری بیٹی بے قصور ہے۔ کلثوم کی ماں نے ایک حکیم کا نام سنا تھا جو عقل مندی اور دانائی میں بڑا مشہور تھا۔ وہ دونوں کلثوم کو اس کے پاس لے گئے۔ حکیم نے دیکھا کہ کلثوم کا پیٹ پھولا ہوا تھا اور پیٹ کے اندر حرکت بھی تھی۔ اس نے ایک کمرے میں کتا ذبح کیا اور دوسرے کمرے میں بکرا ذبح کر دیا۔ اس نے بکرے کے گوشت سے مولوی صاحب اور ان کی بیٹی اور ان کی بیوی کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد حکیم نے کلثوم سے پوچھا کہ تم نے کبھی بغیر برتن کے کہیں سے پانی پیا ہے؟ کلثوم نے بتایا کہ ہاں، ایک دن ہم شادی پر جا رہے تھے تو گرمی کی وجہ سے مجھے سخت پیاس لگی تھی تو میں نے ایک نہر سے چلو بھر کر پانی پی لیا تھا۔ حکیم کلثوم کو اسی کمرے میں لے گیا جہاں کتا ذبح کیا گیا تھا۔ کلثوم نے کراہت بھرے لہجے میں کہا کہ کتے کو کس لیے ذبح کیا گیا ہے؟ حکیم نے کہا کہ تمہارا علاج اسی وقت ممکن تھا جب تم کو کتے کا گوشت کھلایا جاتا۔ تم نے ابھی جو گوشت کھایا ہے وہ کتے کا تھا۔ حکیم نے ایسا اس لیے کہا تھا تاکہ کلثوم کا جی متلانے لگے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کلثوم نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کا جی متلانے لگا اور اسے ایک زوردار الٹی آئی۔ پہلے تو اس کے پیٹ سے بہت سارا پانی نکلا، اس کے بعد ایک بڑا سا مینڈک نکلا۔ مولوی صاحب نے کہا یہ کیا ہے؟ اس پر حکیم نے اس کو بتلایا کہ اس دن جب کلثوم نے نہر سے پانی پیا تھا تو اس پانی میں ایک چھوٹا سا مینڈک تھا جو اس وقت ٹیڈ پول کی شکل میں تھا، پیٹ میں چلا گیا۔ وہ پیٹ میں ہی پرورش پاتا رہا اور جب وہ پوری مینڈک بن گئی تو پیٹ پھولنا شروع ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے ایک عورت امید سے ہو۔ اس کے بعد پورے گاؤں والوں کو اس حقیقت کا پتہ چل گیا۔ پورے گاؤں والے مولوی صاحب سے معافی مانگنے لگے، اس کے گھر آ کر ان سے معذرت کی، مگر اس واقعے کے بعد مولوی صاحب پوری زندگی اپنی بیٹی سے معافی مانگتے رہے کہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے کردار پر شک کیا تھا۔ پیارے دوستو، کسی پر بھی بلا کسی تحقیق کے اور بلا کسی ریسرچ کے کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہیے، اور ہاں، اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔